عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیسوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے یہ سارا پری پلانڈ ایک پلان ہے، اور وہ پلان جو ہے بنا کر جب تک ایک کیس میں سزا نہیں ہوتی ایک اور کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے اس طرح. اب انہوں نے پلان وہی بنایا ہوا ہے کہ یہ اب ایک اور کیس میں بے گناہ سزا دیں گے تو پھر اس کیس کے اوپر کوئی اور کارروائی کریں گے، پھر آگے اور کیس بنائیں گے. تو یہ اس وقت عدلیہ آزاد بالکل نہیں ہے، عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کر پا رہی، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد ایک سپریم کورٹ رہا ہے وہاں پہ بھی ہم گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہم جائیں گے. ہماری جج صاحبان سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں قوم کو، یہ 25 کروڑ عوام ہے وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے، آئین کے مطابق آپ نے انصاف دینا ہے، آپ بتا دیں پریشر کس کا ہے آپ کے اوپر. پھر دیکھیں قوم کیسے کھڑی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. عمران خان نے حقیقی آزادی کی بات کی ہے نا، قوم کھڑی ہے اس کے ساتھ. تو اگر آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے حق کی بات نہیں کریں گے تو ہم سب نے مرنا ہے ایک دن. آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، جتنا بڑا منصب اتنی بڑی سزا. قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، آپ جواب دیں اس چیز کے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں، دلائل کی بنیاد پر، فیکٹس کی بنیاد پر انصاف کریں. ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور یہ جو فیصلے عمران خان کے ہیں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ پاکستان میں آگے کیا ہونا ہے. کیا پاکستان میں آگے رول آف لا ہوگا، جمہوریت ہوگی، ہیومن رائٹس ہوں گے، انسانوں کے حقوق ہوں گے، حقیقی آزادی ہوگی. تو اگر آپ یہ سٹینڈ نہیں لیتے تو یہ 25 کروڑ عوام کی جو نمائندگی آپ کر رہے ہیں آئین کے مطابق انصاف دینے کی، آپ اس کے اندر ناکام ہو رہے ہیں. اور اس کا جواب عوام آپ سے یہاں بھی مانگ رہی ہے، اور اس جہان اللہ بھی آپ سے اس کا صرف جواب نہیں مانگے گا. اللہ جتنا بڑا منصب دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، اسی طرح سوال کرے گا اور سزا دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ نظام جس طرح یہ چلا رہے ہیں ایسے نظام نہیں چلتے، ایسے نظام نہیں چلتے. عمران خان حق پہ کھڑا ہے، قوم اس کے ساتھ ہے، اور اس کی ایک برداشت ہے جو وہ کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بالکل ہی تمام کے تمام ادارے بالکل محفوظ کر دیں آپ. تو انشاءاللہ ہمارا اپنا جو ایک مقصد ہے، ایک تحریک ہے، وہ شروع ہے، محنت لگی ہوئی ہے. اور جب تک عمران خان کا جو مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارے بچوں کی جنگ وہ لڑ رہا ہے، اس قوم کی جنگ وہ لڑ رہا ہے، جب تک انشاءاللہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اسی طرح انشاءاللہ ہر دروازے پہ اور اپنا ہر آئینی حق کے مطابق اپنا انشاءاللہ تحریک کو جاری رکھیں گے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط برتنی چاہیے ٹویٹ کرتے ہوئے خان صاحب کے ٹویٹر پہ پابندی لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو پیغام شیئر ہوتا ہے وہ خان صاحب کا ہوتا ہے. کل عمران خان نے جو جیل میں آئی ڈی میڈیا ہے اس کو کہا تھا، جو جیل میں آئی ڈی میڈیا تھی اس کے ساتھ انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، اور عمران خان نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میرا اکاؤنٹ ہے، میری مرضی ہے، میں عاصم منیر کا نوکر نہیں لگا ہوا کہ وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ میں کیا لکھوں اس کے اندر. میں آزاد انسان ہوں اور میں جو چاہوں میں اپنے اکاؤنٹ میں لکھ سکتا ہوں، وہ میرا اکاؤنٹ ہے. 27 کو جو جلسہ ہے اس حوالے سے آپ بتا دیں. انشاءاللہ یہ عمران خان نے جس طرح حکم دیا ہے پوری قوم کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عمران خان کی خواہش پہ انشاءاللہ ہوگا اور بھرپور لوگ آئیں گے. عمران خان ہمارا دشمن ملک نہیں ہے، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے. اگر ان کے ہم سے شکوے ہیں، ہماری ان سے شکایتیں ہیں تو بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. ان کو گارنٹی دے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ ان سے شورٹی لے کہ ان کی سرزمین ہمارے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو جب آپ اعتماد سازی کریں گے، جاپان تو ہندو، اور وہ تو پتہ نہیں جاپانیوں کا مذہب مجھے نہیں پتہ کہ ان کا کون سا مذہب ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے. چائنیز تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو آپ کے دوست ممالک ہیں، یا آپ کے جتنے اور جو ملک ہیں جو غیر مسلم ہیں. دیکھیں ہمیں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. اگر افغانستان کی حکومت یا افغانستان کے لوگوں کو ہم سے شکوہ ہے تو ہمیں جا کے ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کے سامنے حقائق رکھنے چاہیے. کیوں افغانستان کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں؟ میں آپ تمام میڈیا کے بھائیوں کو، آپ جائیں پشاور شوکت خانم ہاسپٹل، وہاں پہ آپ بیڈ کے اوپر جو افغانی لیٹے ہوں گے، آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ پاکستانی کی افغانی ہے، افغانستان سے اس کا تعلق ہے. وہ آپ ان سے کریں، وہ عمران خان کو دعائیں دیتے ہیں وہ لوگ. کوئی تو ہے، عمران خان اگر جیل میں نہ ہوتا تو شاید آج افغانستان میں شوکت خانم ہاسپٹل بن رہا ہوتا وہاں پہ، کیونکہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ میں افغانستان میں شوکت خانم ہاسپٹل بناؤں چیریٹی ان کے لیے. تو جب آپ ان کو سینے سے لگائیں گے، جب آپ ان کو قریب لائیں گے، افغانیوں کے ہاتھ میں ایک افغانستان کا جھنڈا ہوتا ہے، دوسرا پی ٹی آئی کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ
अफगानिस्तान के लोगों को पता है कि इमरान खान अमन पसंद है, वो अमन दोस्त है, वो किसी भी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। रिजीम चेंज क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हम किसी भी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जब आप पराई जंगों में पंगे डालेंगे तो फिर उसका ये रिएक्शन होता कि आपके 80,000 से ज़्यादा शहरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, फौजी, सिपाही, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सारे शहीद हो चुके दहशतगर्दी के नाम नहाद जंग में। नुकसान किसका हुआ? मेरे मुल्क का हुआ। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के 500-600 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। हमारे लोगों के कारोबार तबाह हुए। खैबर पख्तूनख्वा से टूरिस्ट छोड़ के चले गए। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। हमारे दुकानदारों से कोई चीज़ खरीदने वाला नहीं था। 50 लोग इकट्ठे होते तो डरते थे कि बम धमाका ना हो जाए। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब आया, वो टेररिज्म का सफ़र हम टूरिज्म की तरफ लेके गए। हमारे दौरे हुकूमत में सवात 25 लाख लोग पंजाब से टूरिज्म के लिए आए। सवात के लोगों की या जो टूरिस्ट हमारे एरियाज थे, उनकी इकॉनमी बढ़ी, वहाँ पे कारोबार बहाल हुआ, वहाँ पे खुशहाली आना शुरू हो गई, मोटरवेज बन रही थी वहाँ पे। और अब दोबारा हमें उस जंग की तरफ धकेल रहे हैं कि जिस जंग में हमारा कसूर नहीं है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कोई कसूर नहीं है। हम 15-20 साल तक, आप लोगों में से कोई गया हो या जो सूबे का हो, हम 3-3 घंटे तक लाइनों में खड़े रहे चेकिंग के नाम के ऊपर। हमारे ख़वातीन जो कभी घर से बाहर नहीं आई थी, गाड़ियों से उतार के उनकी तलाशियाँ हुई हमारे खैबर पख्तूनख्वा में। और हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आम बेगुनाह शहरी शहीद होते हैं, तो उसका रिएक्शन आता है। और रिएक्शन क्या होता है कि वो रियासती इदारों से नफरत शुरू कर देते हैं। जी सर, थैंक यू।